آپ بیٹھ جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے ساتھ میں چند لمحے گزار سکوں، اور آپ کے آج کی میرا خیال پہلا دن ہے، اور سیشن کون سا ہے؟ تربیہ۔ آج مطلب ہے کہ تربیہ ہی ہے، پہلا ہی دن ہے نا۔ بہرحال اس ٹھنڈے موسم میں آج آپ کی برکت سے ماشاءاللہ بارش بھی ہو گئی، اور فضا سے جو کثافتیں تھیں وہ دھل گئیں۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے لاہور میں بارش ہو گئی ہے۔ اپنے لیے ایک دفعہ کلیپنگ کر لیں۔ جی، زیادہ تر بچے پشاور کے ہیں، کیمپس کے ہیں، کیمپس پشاور کے ہیں۔ میں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ نوید بھائی نے جس طرح میرا تعارف کرایا، اور بڑا ہی رنگین تعارف کرایا، اور ان کے اندر کے جو دل کے اندر جو خواہشات دبی دبی تھیں، اشعار میں انہوں نے آپ کے سامنے اللہ ان کی خواہشات کو پورا کرے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار خواہشات پوریاں کرے۔ کاش کہ اس کے بعد بھی کچھ اور بھی گنجائش ہوتی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب تو بہتر ہے کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ تو کوئی بچہ کوئی نعت کے شعر سنا سکتا ہے؟ جنید بھائی؟ نہ کوئی بات نہیں۔ صہیب سلیم آپ سناؤ نعت کے اشعار سناؤ۔ ادھر آ کے نا منہ اس طرف کر لو نا، جلدی جلدی جلدی، بیٹھے بیٹھے سناؤ۔ بالکل سبحان حیاک اللہ، حیاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، بے شک۔ ہمیں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، ماشاء اللہ۔ عمر کی جرت پہ جاؤ قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، ماشاء اللہ۔ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ، جناب علی۔ تو اور کوئی بچہ ہے جو کوئی مشاعرہ، کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی کچھ، پھر میں انشاءاللہ۔ ہاں، یہ تو آپ کی مرضی۔ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے نا۔
جی ہاں، تو یہ آپ لوگوں کا وہ جو ہے کھلنا چاہیے اندر سے، ایک جو قوت ہوتی ہے، اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، اور ایک شائنیس ہوتی ہے، اس شائنیس کو، اس شرمیلا پن کو دور کرنا چاہیے. اس بچے کے لیے تالیاں ہو جائیں ذرا. ہاں جی، ہے کوئی اور؟ اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں وسی واہ کہ دہی پلس واٹر از اکول ٹو لسی. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. یہ وسی اور لسی کا قافیہ خوب ملا ہے. ہاں یارا نہیں. واہ جی واہ. اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. کیا کہنے. واہ واہ. اقبال کا مقبرہ تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، میں لت پت کڑے تھے لیاقت علی، ہائے ہائے. تو حکایت بھی سر کو جھکائے ہوئے. کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا. ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. کلیپنگ ہو جائے ان کے لیے. یہ تو چونکہ یہ آج تربیہ کا دن ہے، تربیت بھی ہے، اور تربیت تو کے ساتھ جو تربیہ ہے وہ بھی ہے، یعنی ہنسی مذاق کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور تربیہ تربیت سے بھی ہے. تو دونوں چیزیں، دونوں تربیے ماشاءاللہ آج اکٹھے ہو گئے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. میں چند شعر ایک انقلابی قسم کے اپنی ایک نظم کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد مزاح کی طرف آتے ہیں. منظور؟ قبول قبول قبول. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں کئی ملٹی، وہ کیا کہتے ہیں نا، مزہ جب ہے، مزہ جب ہے زباں میں تو کرے اتنا اثر پیدا. اے مزہ جب ہے زباں میں تو کرے اتنا اثر پیدا، اندھیروں میں اذاں گونجے تیری اور ہو سحر پیدا. اندھیروں میں اذاں گونجے تیری اور ہو سحر پیدا. مزہ جب ہے زباں میں تو کرے، اور اگر جوہر ہے تجھ میں تنگی ماحول کیا مانا. اے نوجوان، اگر جوہر ہے تجھ میں ایک تنگی ماحول کیا مانا. صدف سیپ کو کہتے ہیں. صدف کی قید میں رہ کر ہی ہوتا ہے گوہر پیدا. اگر جوہر ہے تجھ میں تنگی ماحول کیا مانا. صدف کی قید میں رہ کر ہی ہوتا ہے گوہر پیدا. اور وہ قوم میں جو شراب و رقص و موسیقی میں کھو جائیں، وہ قوم میں
جو شراب و رقص و موسیقی میں کھو جائیں، وہ قومیں کر نہیں سکتی کوئی اہل ہنر پیدا۔ وہ قومیں جو شراب و رقص و موسیقی میں کھو جائیں، وہ قومیں کر نہیں سکتی کوئی اہل ہنر پیدا۔ اور میں انسانوں کی صف میں اس کو شامل کر نہیں سکتا، میں انسانوں کی صف میں اس کو شامل کر نہیں سکتا۔ ارے وہ انسان کب ہے جو کرتا ہو انسانوں میں شر پیدا؟ میں انسانوں کی صف میں اس کو شامل کر نہیں سکتا۔ وہ انسان کب ہے جو کرتا ہے انسانوں میں شر پیدا۔ اندھیروں میں اذاں گونجے تیری اور ہو سحر پیدا، اور ایک ایسا قافلہ لوگو انہی راہوں سے گزرا تھا، ایک ایسا قافلہ لوگو انہی راہوں سے گزرا تھا، اور پہاڑوں میں جو ٹھوکر مار کر کرتا تھا در پیدا، پہاڑوں میں جو ٹھوکر مار کر کرتا تھا در پیدا۔ اور یقیناً تیری منزل تجھ کو مل جائے گی گیلانی، یقیناً تیری منزل تجھ کو مل جائے گی گیلانی، مگر یہ شرط ہے پہلے تو کر ذوق سفر پیدا، مگر یہ شرط ہے، یقیناً تیری منزل تجھ کو مل جائے گی گیلانی، مگر یہ شرط ہے پہلے تو کر ذوق سفر پیدا۔ بود مورے ہوس داد کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ تو شوق جو ہے نا وہ اولین چیز ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ یہاں آئے ہیں، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تو اب یہ تو ایک تربیتی حوالے سے بات ہو گئی تھی، اب تربیہ حوالے سے ہو جائے، پہلے تربیہ کی ہوئی اب تربیہ ہو جائے۔ اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا، اچانک آل آف اے سڈن، اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا، اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا، تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا، میں نے اچانک اس نے رخ سے جب نقاب لفٹ کر دیا، تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا۔ یہ ذرا تھوڑا سا نا بہت اوور نہ ہو، شعر کو شعر رہنے دیں، انجوائے کریں اس کو، وہ زیادہ اس کو نہ کریں، اس سے وہ مشاعرے کا ماحول نہیں بنے گا، پھر وہ ایک لچر پانوں کا آ جائے گا نا، عنصر شامل ہوگا۔ چونکہ ویڈیوز بن رہی ہیں تو یہ جب اس میں چڑھیں گی تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور دوسرا کہیں گے بڑے بدتمیز لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں، تو اس لیے آپ کا امیج خراب ہوگا، جماعت کا امیج خراب ہوگا۔ شعر کو داد دیں، شعر پر ہاں ایک حد تک، یہ جو ہے نا کیکو کرنا ہے یا کچھ، آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہاں وہ جو ہوتا نا
کیا کہتے ہیں جو کاروائی ہوتی ہے ویسے ہی جس کو کہتے ہیں کہ بے ترتیبی کاروائی شروع ہو جاتی ہے، غیر کیا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے، انفارمل جو ہوتی ہے، تو اس میں ٹھیک ہے، گپ شپ لگتی ہے بچوں کی، جیسے ابھی پہلے اس سے پہلے ہم بیٹھے کر رہے تھے، یہ بھائی صاحب کر رہے تھے، بڑی آوازیں نکال رہے تھے، تو اب ذرا تھوڑی سی یہ مزاح بھی جو ہے نا ایک بڑی سنجیدہ چیز ہے، مزاح بہت سنجیدہ چیز ہے، تو اس لیے ایک لیول ہو، ہنسیں، کلیپنگ کریں، واہ واہ کریں، مقرر کریں، دوبارہ کہیں، لیکن یہ ذرا تھوڑا سا ایک حد تک آنا ٹھیک ہو گیا. تو اب میں دوبارہ پڑھوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی سیریس ہو جاؤ. اچانک اس نے روز جب نقاب لفٹ کر دیا تو میں نے آگے بڑھ کے اپنا ہارٹ گفٹ کر دیا. مجھے تو اس کو پہلی بار دیکھ کے گما ہوا، خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ شفٹ کر دیا. خدا نے جیسے چاند کو زمین پہ شفٹ کر دیا. اور میں اردو میڈیم تھا، وہ انگریزی دان تھی. میں بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اردو میڈیم تھا، وہ انگریزی دان تھی. کدی کر کے وہ لندن چلی گئی. اس سے بڑا مسئلہ گورے سے شادی. میں اردو میڈیم تھا، وہ انگریزی دان تھی. سب توڑ کر وہ پیار کے بندھن چلی گئی. میں لینگویج کا کورس یہاں سیکھتا رہا، گورے سے شادی کر کے وہ لندن چلی. کینیڈا نہیں گئی، لندن آپ کی کینیڈا گئی ہوگی پھر. وہ بہت دور ہے یار، جتنا یہاں سے لندن ہے اس سے آگے وہاں، تو لندن تک رہے ہیں نا. تو ویسے بھی بندن کے ساتھ لندن کا قافیہ بنتا، کینیڈا کا قافیہ نہیں بنتا. نہیں اچھا، عرض کرتا ہوں کہ اس شوخ سے جو میں نے کہا جانے من سنو، اس شوخ سے جو میں نے کہا جانے من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو. صحیح کہا اس نے، بالکل صحیح کہا اس نے. حج کر کے آیا، حج کے بعد آدمی کی زندگی بدل جانی چاہیے. اور اگر تو دیکھے کہ اس کی زندگی پہلے جیسی ہے یا پہلے سے بدتر ہو گئی ہے تو سمجھے حج قبول نہیں ہوا، پیسے بھی ضائع کیے اور وقت بھی ضائع کیا. تو جس کی زندگی بدل جائے، پہلے بے نمازی تھا، کچا نمازی تھا، پکا نمازی بن گیا، پہلے روزے نہیں رکھتا تھا اب روزے رکھنے لگ گیا، پہلے جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ نہیں بول رہا، پہلے دغا بازی کرتا تھا اب دغا بازی نہیں، دغا روڑا نہیں دغا بازی کرتا تھا، تو پھر سمجھو کہ حج قبول ہے. ادروائز نہیں ہوا، فضول. واہ جی واہ، ماشاء اللہ آپ کے اچانک شاعر. یہ اچانک ہے یا اچا نک ہے؟ اچھا جی، تو عرض کرتے ہیں کہ ایک بچے سے پوچھا میں نے، ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی، رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی. بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، بچہ بولا چھوڑیں انکل جائیں اپنا کام کریں، میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی. ادھر بولی بھالی ہے کوئی؟ معصوم سی بھولی بھالی سی. تو آج کل کے بچے تو اسی لیے پیچھے رہ گئے، بیٹیاں آگے نکل رہی ہیں، تو ہمیں پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے. اچھا بات سنیں، میں نے بعض گانوں کی بھی تضمینیں کی ہیں، معاصر
مصروں کی تضمینیں بھی کی ہیں. تو ہمارے بھیا کیا ہوا؟ اچھا چلے تھوڑی سی ہلکی پھلکی سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں کہ رن مریدی کا ہمیں تانا دیا کرتے ہیں دوست، ہم غریبوں کا اثاثہ کوئی رن سے بڑھ کے ہے. 40 kg سے وہ رن 140 kg ہو گئی. نیب کہتی ہے اثاثہ آمدن سے بڑھ کے ہے. رن کا مطلب سمجھ رہے نا؟ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ زن. فارسی میں بھی زن کہتے ہیں، فارسی میں زن کہتے ہیں، پنجابی میں، ہندی میں رن کہتے ہیں، اور آپ کے ہاں تو اور بھی کئی زبان، اس زبان میں کچھ اور بھی کہتے ہیں. بہت ساری وہ چیزیں ہیں، وغیرہ وغیرہ بھی کہتے ہیں. تو ہاں ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو بھی حکومت جاتی ہے اس کے بعد جو نئی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے یہ مصائب جو ہیں، یہ مسائل جو ہیں وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے، مہنگائی پچھلی حکومت کی وجہ سے، یہ لا اینڈ آرڈر یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے، یہ قرضے جو ہیں یہ پچھلی حکومت نے لیے، اس لیے یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. تو اس پر میں نے بھی کچھ پچھلی حکومت پر کچھ لکھا ہے. کیا دوں؟ بتا دوں؟ عرض کرتا ہوں کہ پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا، پوچھا جو میں نے حال ہے کیسا جناب کا، بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے، بولے بدن میں درد ہے نزلہ زکام ہے. میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا، کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے، مہنگائی سے. کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے. میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں، پتہ نہیں تھی مہنگائی بہت زیادہ. میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں، بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا کام ہے، بولے مگر یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے بچے. ہیں جی؟ ہاں لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ کے بھی کئی اپنے مسائل ہیں. تو جب ان دنوں گرمیوں میں بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ گرمیوں میں نا بڑی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی پچھلے دور میں. جی ہاں. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ برائڈ کی تھریڈنگ ہو رہی ہے. برائڈ دلہن، یہ جان کے پوچھا اس نے، سب پتہ ہے، یہ مزہ لینے کے لیے اس نے کہا ہے. برائڈ کی تھریڈنگ ہو رہی ہے، میری آج اس سے ویڈنگ ہو رہی ہے، میری آج اس سے ویڈنگ ہو رہی ہے. اندھیرے میں بدل جائے نہ دلہن، بہت ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کلیپنگ کر سکتے ہیں آپ نا، کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے تو آپ کا جوش جذبہ بھی ہونا چاہیے. برائڈ کی مشاعرے کا ماحول بھی بنانا چاہیے. آپ واقعی بہت ذرا وہ ہو گئے ہیں، دب گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہائی ہو اور ایک درمیانہ ماحول رکھیں. آپ بالکل دب گئے ہیں نا. ہاں. برائڈ کی تھریڈنگ ہو رہی ہے، برائڈ کی تھریڈنگ ہو رہی ہے، ویڈنگ ہو رہی ہے. ہاں ایسے ہونا چاہیے. میری آج اس سے ویڈنگ ہو رہی ہے، اندھیرے میں بدل جائے نہ دلہن، بہت ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور عرض کرتا ہوں کہ لوفر نہیں شریف ہیں پر ذہنی طور پر،
لوفر نہیں شریف ہیں پر ذہنی طور پر ان رہنماؤں نے ہمیں بے حس بنا دیا، ان رہنماؤں نے ہمیں بے حس بنا دیا، گرمی میں ناچتے ہیں گریبان کھول کر، اس واپڈا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا، اس واپڈا نے ہم کو بھی۔ لوفر نہیں شریف ہیں پر ذہنی طور پر ان رہنماؤں نے ہمیں بے حس بنا دیا، گرمی میں ناچتے ہیں گریبان کھول کر، اس واپڈا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا، اس واپڈا نے ہم کو بھی نرگس بنا دیا۔ اور بھولا نہیں ہوں آج بھی وہ ریل کا سفر، بیٹھا تھا جس میں رات کے میں آخری پہر، بیٹھا تھا جس میں رات کے میں آخری پہر، گاڑی میں میرے سامنے والی نشست پر، گاڑی میں میرے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی ایک حسینہ جھکائے ہوئے نظر، بیٹھی تھی ایک حسینہ جھکائے ہوئے نظر، گزری جو تھوڑی دیر تو محسوس یہ ہوا، ہستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ کر، ہستی ہے بار بار مجھے دیکھ دیکھ کر، میں جی میں خوش تھا کہ ایک حسن کی پری، میں جی میں خوش تھا کہ ایک حسن کی پری، لاہور تا کراچی بنی میری ہم سفر، اب جی میں تھا کہ مجھ سے ہو یہ ہم کلام بھی، کوئی ایکسچینج کریں ٹیلی فون نمبر سے، کوئی گھر کے آتے پتے پوچھیں، اب جی میں تھا کہ مجھ سے ہو یہ ہم کلام بھی، کچھ میرا حال جانے تو کچھ اپنی دے خبر، آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی، آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی، شلوار اندھیرے میں تساں الٹی ہے پائی جی، شلوار اندھیرے وچ تساں پٹھی ہے پائی جی، سارا اچھا سارا آخر وہ چپ نہ رہ سکی بولی کہ بھائی جی، شلوار اندھیرے وچ تساں پٹھی ہے پائی جی، تسی الٹی ہے پائی جی۔ یہ ہے لوڈ شیڈنگ، اس حوالے سے میں نے آپ کو کچھ کلام سنایا، تو ابھی موسم کے حوالے سے تو عرض کرتا ہوں کہ سردی بہت ہے نا، سردی بہت ہے نا، ہاں، سوٹ کوٹ لنڈے کا نہیں پہنا کبھی میں نے جناب، کوٹ لنڈے کا نہیں پہنا کبھی میں نے جناب، بھیجتا لندن سے کپڑے میرا سالہ ہے مجھے، آج پچھلے سال کی جرسی نکالی میں نے جب، جرسی بولی کیوں نکالا ہے مجھے، جلسی بولی ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری، ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، سب کی دعائیں ہوں گی اس میم کے لیے، میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے، کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ کہ مجھے، عمران خان مانگ نہ لے ڈیم کے لیے، جتنا زبردست کہتا تھا نا آپ نے اتنی کلیپنگ نہیں کی، داد نہیں دی اتنی اس پر۔
دوبارہ سناتا ہوں پھر قطع اسی قطعے کو. اب آپ کی داد آنی چاہیے کہ ایک چندہ گوری میم سی ہمسائی ہے میری, میری دلی دعائیں ہیں اس میم کے لیے. کل اپنی ماں سے کہتی تھی چندہ نہ گئے مجھے, عمران خان مانگ نالے ڈیم کے لیے. اور عرض کرتا ہوں کہ میں مولوی تو نہیں, میں مولوی تو نہیں, مولوی نما تو ہوں. آپ بھی کہہ سکتے ہو میں مولوی تو نہیں. بہت سارے بیٹھے ہیں جو مولوی نہیں ہے لیکن مولویوں جیسی شکلیں ہیں ان کی. وہ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب تو سفید ٹوپی والے. تو میں مولوی تو نہیں, مولوی نما تو ہوں. نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے, نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے. ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب, نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے, نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے. جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر, تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے. میں مولوی تو نہیں, میں مولوی تو نہیں, مولوی نما تو ہوں. نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے. ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یا رب, نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے. جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر, میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے. میرے عقد میں 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی. 9/11 کے بعد ایک دم دنیا بدلی. اور میں گیا یورپ گیا تو بیلجیم میں مجھے پاکستان کے سفیر نے عشائیہ دیا. تو میں نے کہا یورپ والا تم مولویوں کو, یہ صوفیوں کو جتنا مٹانا چاہتے ہو نا 9/11 کے بعد, تم مٹا نہیں سکتے. میں نے کہا تمہارا باپ 150 سال ہندوستان پہ حکومت کر کے گیا, مدرسوں کو بلڈوز کر دیا, مولویوں کو مار دیا, شہید کر دیا, درختوں پر پھانسیاں لگا دی ان کو, لیکن مولوی ختم نہیں ہوئے. مولوی اس سے زیادہ ماشاءاللہ نکل کے باہر آئے. یہ مولوی حضرات یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. تو وہ کہہ رہے جی کہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں اللہ کا ایک اپنا نظام ہے. اب تبلیغی جماعت والوں کا ایونٹ میں پہلے ایک اجتماع ہوتا تھا, اب 2 اجتماع ہوتے ہیں. عورتوں کی بھی جماعتیں نکل رہی ہیں, ذمہ داروں کی الگ, ڈاکٹروں کی الگ, انجینئرز کی الگ, اسٹوڈنٹس کی الگ. تو یہ پہلے ایسا نہیں تھا, اب ماشاءاللہ یہ زیادہ ہو گیا. تو اسی طرح اللہ کا ایک اپنا نظام ہے. اس نے, میں اب کالج کا یونیورسٹی کا پڑھا ہوں, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے, میں وہاں گیا, شکاگو یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر 60-70 ہزار اسٹوڈنٹس تھے اس یونیورسٹی میں. تو ہر تیسرا مسلمان, چوتھا مسلمان داڑھی والا تھا, اور ہر تیسری چوتھی جو بیٹی تھی وہ حجاب میں تھی نا, امریکہ میں. تو میں نے کہا یہ میں نے امریکہ میں دیکھا, تو آپ لوگ جو ہے نا وہ غلط فہمی میں ہے کہ یہ ختم کر دیں گے. تو میں نے کہا ویسے بھی میں کالج یونیورسٹی کو, تو میری داڑھی ہے, ٹوپی ہے سر پہ, تو ایسے مولوی صوفی بہت پیدا ہو گئے ہیں 9/11 کے بعد. میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں.
کہ میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، میرے بھائی صوفی ابا صوفی ہے، میرے بھائی صوفی ابا صوفی ہے، یہ تو پھر انسان ہے میرے گھر میں تو صابن صوفی گھی کا ڈبہ صوفی ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ نے چیزوں کے نام صوفی رکھوا دیے، اللہ نے چیزوں کے نام صوفی رکھوا دیے۔ جتنے تمہیں چڑ ہے صوفیوں سے، کیا دوبارہ کہوں؟ جتنا، ہاں، میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، اور میرے بھائی صوفی ابا صوفی ہے، یہ تو پھر انسان ہے میرے گھر میں تو صابن صوفی گھی کا ڈبہ صوفی ہے۔ میں نے کہا گھر میں جاتے ہو، کچن میں جاتے ہو، آگے صوفی آئل، صوفی گھی، واش روم میں جاتے ہو تو صوفی سوپ، واش روم میں صوفی، اور پھر میں نے کہا بیڈ روم میں نیچے جو کچھ کرتے ہو یا اللہ دیکھ رہا ہے یا صوفی دیکھ رہا ہے، صوفی فین۔ تو میں نے کہا صوفی تو ہر جگہ موجود ہے، صوفی او، تو میری اس بات سے صوفی صاحب اتنا، میری اس بات سے سفیر صاحب بہت ہنسے، اتنے ہنسے، ہنستے ہنستے ان کے پاؤں ہاتھ سے پانی کی بوتل زمین پہ گر گئی، ہنستے ہنستے اٹھ سے اٹھایا، اس پر لکھا تھا صوفی واٹر۔ میں نے کہا کہ دیکھیے سفیر صاحب کہ یہاں پر بھی صوفی ہے، صوفی گھی، ہاں صوفی سوپ، صوفی اور بھی بڑی چیزیں صوفی نکل آئی۔ آپ کون سا صوفی کہہ رہے تھے؟ اور صوفی صفیاں بھی نکل آئی ہیں جی، ماشاء اللہ، ہر ایک کو اپنے اپنے فیلڈ کا پتہ، وہ کہتا کپڑے دھونے کے لیے نکل آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان صوفیوں سے اللہ بچائے۔ تو بہرحال آگے نکلتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں، تھوڑا سا اور ماحول چینج کرتے ہیں کہ ایک وہ میں نے بلکہ اس پر بھی کہا کہ ایک چینل پہ مجھ سے پوچھنے لگی خاتون، کہتی ہیں گیلانی صاحب آپ مولوی صوفی کیوں بن گئے؟ جب کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اس کے بڑے فائدے ہیں۔ کہتی مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں صوفی۔ میں نے کہا نہیں، ایسا گزرا معاشرہ بھی نہیں ہے، ابھی بھی لوگ داڑھی والے کو دیکھ کے عزت کرتے ہیں، بس میں جا رہا ہو تو نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، آپ بھی بیٹھ جائیے صوفی صاحب۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھی بالکل ہی معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ تو اس نے کہا دنیاوی فائدہ اور کوئی بتائے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہے چینی کیا بھاؤ ہے؟ تو کہنے لگی جی کہ 70 روپے کلو۔ میں نے کہا ہماری بلا سے 70,000 روپے کلو بھی ہو جائے ہمارے حلوے بند نہیں ہوئے، ہماری سوئیاں اسی طرح چل رہی ہیں، ہمارے زردے اسی طرح چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ یہ سچی بات ہے۔ میں نے کہا میں صوفی نہیں ہوں، لیکن بہرحال میری اولیاء ایسا، تو میرا یہ حال ہے کہ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تنگ BA میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا۔ کوئی نہیں سنا کہ کسی حافظ نے خودکشی کی ہو بھوک سے تنگ آ کے، کوئی بھی نہیں سنا کہ حافظوں نے جلوس نکالا ہو، ہڑتال کی ہو، مولویوں نے ہڑتال کی ہو، ائمہ مساجد نے ہڑتال کی ہو، ڈاکٹروں کی ہڑتال، نرسوں کی ہڑتال، سرکاری ملازمین کی ہڑتال، ٹیچر، ہر شعبہ ہڑتال کرتا ہے، لیکن مولویوں نے بھوک کی وجہ سے، تنخواہیں بڑھاؤ کی وجہ سے نہیں کی۔ ہاں نہیں کی، حلوہ ایسے مل رہا ہے نا، وہ نہ ملے تو کرے نا، تو مل رہا ہے۔ تو اس لیے تو میں نے کہا کہ رزق
बारिश की तरह, आपने कहा बारिश पर शेर सुनाऊं तो बारिश पर रिज्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा, भूख से तंग BA करे खुदकुशियां, कोई हाफिज नहीं यूं जान से गुजरते देखा, और खाते खाते वहीं मर जाते तो देखे अक्सर, खाते 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 वही मर जाते तो देखे अक्सर, मौलवी एक भी भूखा नहीं मरते देखा। मौलवी खाते 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 वही मर जाते तो देखे अक्सर, मौलवी एक भी भूखा नहीं मरते देखा। मौलवी साहब कितनी तनख्वाह? 6,000 रुपये। बच्चे कितने जी? अल्हम्दुलिल्लाह 15। हज़रत मौलाना 15 बच्चे। बीवियां कितनी हैं? बस जो 3 है, एक फौत हो गई थी, ढूंढ रहे हैं चौथी भी। तो उधर डॉक्टर साहब कितनी तनख्वाह? जी बस 2 लाख रुपए है माशाल्लाह। तो बाकी ऊपर से भी माशाल्लाह ज़ाती क्लिनिक का 4-5 लाख रुपए महीना, उससे भी हो जाता है। हजरत बच्चे कितने डॉक्टर साहब? बच्चे तो जी 2 ही अच्छे हैं, है ना? और क्या हाल है? बस जी गुजारा नहीं होता। हाँ, बीवी भी एक है। क्या हालात हैं? बस जी बहुत महंगाई है, गुजारा नहीं होता। इधर बेबरकती और उधर आप देख रहे हैं बरकत कितनी है मौली साहब के यहाँ, है ना? तो काफिर है जो कहे कि ना ज़ौजाएं 4 रख। आपकी एक है? कोई भी नहीं। यहाँ से किसी की भी कोई नहीं है। इसकी एक है। तो काफिर है जो कहे कि ना ज़ौजाएं 4 रख, चारों के साथ एक सा लेकिन तू प्यार रख, चारों के साथ एक सा लेकिन तू प्यार रख। मॉडल नया हो पैदा तेरे घर में हर बरस, मॉडल नया हो पैदा तेरे घर में हर बरस, बच्चों की मेरे दोस्त लगा कर कतार रख, बच्चों की मेरे दोस्त लगा कर कतार रख। 2 बच्चे अच्छे निकलेंगे 2 दर्जनों के बाद। 2 बच्चे, हम छोटे थे तो हम 9 बहन भाई थे ना। इश्तिहार आता था उस वक्त रेडियो पे, टीवी नहीं था, तो रेडियो पे इश्तिहार आता था, उस पर बच्चे 2 ही अच्छे। फिर 60s के करीब 70 के करीब यानी 67 में ये PTV आया, उस पर भी इश्तिहार चलता था, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। हम 9 बहन भाई, हमें समझ न लगे कि हम में से 2 कौन से अच्छे हैं, परेशान होते थे। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपको समझ कुछ जब लगी तो मैंने कहा कि 2 बच्चे अच्छे निकलेंगे 2 दर्जनों के बाद, मॉडल नया हो पैदा तेरे घर में हर बरस, बच्चों की मेरे दोस्त लगा कर कतार रख। 2 बच्चे और 2 बच्चे अच्छे निकलेंगे 2 दर्जनों के बाद, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, पैवस्ता रह शजर से, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। और ये मैं वहाँ हांगकांग, बात सुने बच्चों, हांगकांग गया तो वहाँ मुझे नमाज पढ़ने गए जुमे की, तो मौलाना कहने लगे गिलानी साहब आज हमारे यहाँ एक निकाह की तकरीब है। मैंने कहा किसका निकाह है? कहते जी कि वो मेरा ही निकाह ना, ये भी बेल्जियम की बात है, सॉरी, तो मेरा ही निकाह। मैंने कहा तुम्हारे तो बच्चे जवान हैं, ये कौन सा निकाह कर रहे हो? कहता है एक गोरी मुसलमान हुई है और वो बेवा है और मालदार आसामी है ना,
تو میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پھنسائی؟ کہتا ہوا یہ کہ اللہ نے پھنسا کے دی. میں نے کہا وہ کمال ہو گیا, اللہ ایسے کام کر رہا. میں نے کہا تمہیں پھنسائی کڑیاں پھنسا تھا مولویوں کے نال. تو کہتا نہیں بات یہ ہوئی کہ وہ جب مسلمان ہوئی تو وہ سچے دل جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا, گورے گوریاں, تو یہ سچے دل, تو انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا مطالعہ کم ہی کیا ہوتا ہے, ورنہ وہ نہ ہو, خدا نہ کرے. تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا مولانا کہ میں ایک گھوڑی پر سوار ہوں اور میں نے زرق والا پہنا ہوا ہے, تو گھوڑی بھگ ٹوٹ بھاگی چلی آ رہی ہے, بھاگی چلی جا رہی ہے. تو میں نے اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے, تو آگے سامنے سے ایک خوبصورت مولانا صاحب جبہ و کبہ و امامہ پہنے ہوئے اوڑے ہوئے سامنے کھڑے ہیں. وہ ہاتھ دیتے ہیں تو جاتی ہے, تو وہ اس کی لگام پکڑ کے وہ مال میں لے جاتے ہیں اور شاپنگ کراتے ہیں. مولانا صاحب شاپنگ کراتے ہیں. تو کہتے میں نے تعبیر پوچھنے آئی ہوں, میں نے وہاں کئی دوست سے پوچھا, انہوں نے کہا جی مولانا صاحب سے جا کے تعبیر پوچھیں, ہو سکتا ہے اس کی تعبیر اچھی ہو. تو میں تعبیر پوچھنا چاہوں گا, تعبیر سبحان اللہ, اللہ نے سیدھا تجھے اسی درویش کے پاس بھیجا ہے جس نے خواب میں تمہاری گھوڑی روکی تھی, ہاں جی, تو اللہ نے تجھے تعبیر سامنے تیرے رکھ دیا ہے, میں حاضر ہوں تیرے ساتھ شادی کو نکاح کو. تو وہ جناب کہتے ہیں کہ وہ گئی, اس کا مولانا اس کا واقع ریئلی صحیح تعبیر آپ نے کی؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ گئی, اب 2-3 دن کے بعد ٹائم طے ہو گیا, تو آج وہ ٹائم ہے, تو آج آپ نے شادی کا گواہ بننا ہے. مجھے کہا انہوں نے, تو میں الحمدللہ اس شادی کا گواہ ہوں. پھر میں نے اس کو سنایا, میں نے کہا یہ جو کرینہ کرشمہ والا انہوں نے سنایا, یہ اصل میں اسی کا وہ تتبع تھا اور اسی کے حوالے سے تھا. تو میں نے کہا کہ 2 مہینے کے بعد جو دلہن جو تھی وہ اب دلہنیا پن ختم ہوا اس کا, تو اب وہ مولوی صاحب کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی کہ مولوی نمبر 2 ہی کام خراب ہے. تو اس نے کہا دیکھا بٹوے میں تو ہندوستان کی اداکاراؤں کی تصویریں تھی, فلموں کی ہیروئنس کی, تو وہ تو سٹپٹا اٹھی کہ میں تو اس لیے مسلمان ہوئی کہ مجھے اچھا ایک گھر میں ماحول ملے گا, اسلامی ماحول ملے گا. تو یہ تو مولوی صاحب کام خراب کر گئے, اس کی بیچاری کی امیدوں پر پانی پھر گیا. تو وہ اب غصے میں بھن بناتی ہوئی آئی اور بٹوا پکڑا ہوا جس میں تصویریں نکلی. تو اس نے کہا کہ تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کے میں نے تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں, اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں. جو مرد مومن ہوتا ہے وہ غیر عورت کو نہیں دیکھتا بری نظر سے, تو اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں, بسی ہیں کیوں تمہارے من میں ہندوستان کی ہیریں, بسی ہیں کیوں تمہارے من میں فلمستان کی ہیریں. آپ مولوی صاحب کا کانفیڈنس چیک کرو ذرا, ان کا لیول دیکھو. اس نے کہا میں کام خراب تو ہو گیا, اب اس کو تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھنا چاہیے. اس نے کہا گل سن, بات سنو, ایسے تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ غلط فہمی ہے, یہ دیکھو تصویریں ہندوستان تمہارے بٹوے سے نکلی ہیں. اس نے کہا بیٹھ آرام سے. اصل میں بات یہ ہے کہ کرینہ ہو, کرشمہ ہو, ایشوریا ہو کہ مادھوری, کرینہ ہو, کرشمہ ہو, ایشوریا ہو کہ مادھوری, نشہ کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں, میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے, بیگم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل. تو یہ اس کا پوری پکچر آپ کے سامنے آ گئی, پورا پس منظر آ گیا اس کے سامنے. تو ہزاروں خواہشیں ایسی, غالب نے تو ایسی جھک مار دی نا. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا, نوجوانوں کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی, نہیں یار یہ کیا ہوا, ابھی میں نے کہا بد نظری نہیں کرنی, مرد مومن بد نظری نہیں.
ہزاروں لڑکیاں ایسی. اصل میں اس ہر میری غزل کے نظم کے پیچھے اشعار کے پیچھے نا کوئی واقعہ ہوتا ہے جو عموماً پکچر میں نہیں آتا, جو عموماً چینل پہ نہیں سنایا جاتا. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ تھا کہ مظفر آباد میں ایک سیرت کانفرنس تھی, پریزیڈنٹ ضیاء کا دور تھا, تو مجھے اس میں شرکت کی دعوت تھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے نعت کے لیے. تو وہاں پر جو میرے روم میٹ تھے, کمرے میں جو ٹھہرے ہوئے تھے میرے وہاں ہوٹل میں, تو وہ پروفیسر صاحب تھے, کوئی مظفر آباد کے ہی تھے یونیورسٹی کے. تو میرے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نے رات کو دیکھا کہ وہ سردی کا اسی طرح موسم تھا, تو انہوں نے, میں تو تھکا ہوا گیا تھا, لاہور سے شیخوپورہ میں ہوتے تھے ان دنوں, تو کمبل ممبل لے کے سونے کی کوشش کر رہے تھے کہ صبح 9 بجے ہم نے ہال میں پہنچنا تھا. تو وہ مولوی صاحب سو نہیں رہے تھے, بتی جل رہی تھی. میں نے کہا اب پروفیسر صاحب سو جائیں, صبح جانا بھی ہے. شاہ صاحب میں تیاری کر رہا ہوں. میں نے کہا مقالے کی تیاری کر رہے ہوں گے, چلو تھوڑی دیر تک کریں گے. میں نے دیکھا پھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کمبل کا کونا ہٹا کے دیکھا تو وہ میک اپ کر رہے تھے. یا خدا, میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں مولانا, ایک باریش آدمی 50-55 کی گویڑ میں. تو وہ اس طرح رات کو جناب وہ کر رہے ہیں, وہی تھریڈنگ وغیرہ, اور وہ جناب وہی سارا کر رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا رنج ہوا. میں نے کہا کہ اسلام میں تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ان کی قول کی روشنی میں فقہا لکھتے ہیں کہ مرد اگر آنکھ میں سرما اس نیت سے ڈالتا ہے کہ میں زینت اختیار کروں, میں خوبصورت لگوں, تو یہ مکروہ ہے. ہاں سنت سمجھ کے ڈالے تو جائز ہے, لیکن اگر آپ نے, کیونکہ مرد کو اللہ نے ویسے ہی خوبصورت بنایا, کیوں جی, بالکل صحیح, تو اس کو سرمے کی اور سرخی پاؤڈر کی ضرورت نہیں. تو اگر وہ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک بات نہیں ہے, مکروہ ہے. تو میں نے کہا حضرت آپ یہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی, یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. کہتے نہیں, آخر وہاں خواتین بھی تو ہوں گی نا جی صبح. میں نے کہا اس کے دل میں یہ قلق ہے کہ میرے باپ نے مجھے داڑھی کیوں رکھوا دی, میرے باپ نے مجھے مولوی کیوں بنا دیا. کاش میں بھی ترچھا آلو ہوتا, چھلا ہوا ہوتا, تو میرے ساتھ بھی مطلب کہ خواتین جو ہیں وہ فلرٹ کرتی ہیں, جو کچھ بھی اس کے ذہن میں تھا. تو مولوی سمجھ کے ذرا, ایک تو بندہ وہ ڈھیڑ عمر لگتا ہے تھوڑا, داڑھی رکھنے والا آدمی, سوائے ان کے ماشاءاللہ یہ جوان ہے ابھی بھی سدا بہار ہے. تو میں نے ان سے عذرہ مذاق کہا, عذرہ تفنن کہا. میں نے کہا مولانا آپ کے پاس لپسٹک ہوگی, پروفیسر صاحب لپسٹک ہوگی. تو انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب کیا کرنی ہے آپ نے. میں کہا سردی کی وجہ سے نا ہونٹوں پہ پپڑیاں سی جمی ہیں خشکی کی وجہ سے, تو وہ لگانے سے تھوڑا بہتر ہو جائے گی. تو انہوں نے مجھے لپسٹک بھی اپنے وہ کٹ سے نکال کے مولانا صاحب نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے افسوس ہوا اس بات پر جی, لا حول ولا, ٹھیک ہے, لیکن افسوس ہوا مجھے. تو میرے ذہن میں تو اس وقت میں مزاح کی طرف نہیں آیا تھا, سنجیدہ ہی لکھ رہا تھا, سنجیدہ کلام, نعت, غزل, منقبت, عام غزل, تو معاشرے پر تنقید, یہ وہ. لیکن میں جب طنز و مزاح کی طرف آیا تو میرے ذہن میں وہ مولوی صاحب آ گئے, وہ پروفیسر صاحب آ گئے. تو میں نے کہا کہ اس کے دل میں یہ تھا کہ ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی کا دم نکلے. یار آپ میرے خیال تھک گئے ہیں نا, نہیں وہ آپ واہ واہ نہیں کر رہے ہیں آپ تو, ہے نا. تو کچھ تالیاں بجائیے, کچھ مسکرائیے, کچھ تالیاں بجائیے, کچھ مسکرائیے. ہیں آپ ادب شناس تو آگاہ کیجئے, ہیں آپ ادب شناس تو آگاہ کیجئے. 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں, 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں. شاعر کو مست کیجئے, واہ واہ کیجئے.
ہزاروں ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی کا دم نکلے، بیوٹی پارلر سے ہو کہ جب تیار ہم نکلے، بیوٹی پارلر سے ہو کہ جب تیار ہم نکلے، اگرچہ مولوی ہیں ہم. یہ وہ مولوی کہہ رہے پروفیسر صاحب. ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اس کا نام تو نہیں لے سکتے نا، ہم اپنے آپ کو نشانہ بناتے ہیں. طنز و مزاح میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. اگرچہ مولوی ہیں ہم مگر پھر بھی یہ دعویٰ ہے، اگر ہم شیو کروا لیں تو کیترینا بھی کم نکلے. اگر ہم یہ اس کے دل میں تھا، اگر ہم شیو کروا لیں تو کیترینا بھی کم نکلے. اور اس کو غزل پھر کویا کہ لگاتے ہو جو تم غوطے میرے دل کے سمندر میں، لگاتے ہو جو تم غوطے میرے دل کے سمندر میں، لگاتے ہو جو تم غوطے میرے دل کے سمندر میں، تو دھک دھک کی بجائے دل سے آواز کڑم نکلے، دھک دھک کی بجائے دل سے آواز کڑم نکلے. اور تو ایک شاعر ہے گیلانی مگر حلیے سے خطرہ ہے. ایک یہ بھی وقت آنا تھا جس طبقے کو معتبر اور معزز ہونا چاہیے تھا، جس طبقے کو سب سے زیادہ معزز، محترم، معتبر ہونا چاہیے تھا، اس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، ہی از اے ٹیررسٹ، یہ دہشت گرد ہے. اس کے تو یہ 100 سال بعد بھی کوئی یہ شعر سنے گا تو وہ افسوس کرے گا کہ کیا ایسا ایک وقت گزرا ہے مسلمانوں پر کہ اس حلیے والے کو، امام مسجد کو، مدرس کو. تو ایک شاعر ہے گیلانی مگر حلیے سے خطرہ ہے، تو ایک شاعر ہے گیلانی مگر حلیے سے خطرہ ہے. نہ جانے تیری جیکٹ سے غزل نکلے کہ بم نکلے، نہ جانے تیری جیکٹ سے غزل نکلے کہ بم نکلے، نہ جانے تیری جیکٹ سے غزل نکلے کہ. ابھی کتنا ٹائم ہو گیا بچہ؟ 10 منٹ اور کر لیں. چلے بھائی، تو عرض کرتے ہیں، کر دوں عرض؟ بس 5-10 منٹ اور آپ اگر توجہ